السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان بالکل قریب ہے۔ رمضان کے بارے میں جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ظاہر دماغ میں روزہ آتا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور جب ہم روزہ رکھنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں پھر سحری، افطاری اور سارے کاموں کی فکر شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بیسیکلی ہمیں یہی فیلنگ آتی ہے کہ ساری روٹین ہماری چینج ہو گئی ہے، روٹین ہماری ویسی نہیں رہی ہے۔ اچھا، وی آر سارٹ آف پریپیئرڈ کہ ٹھیک ہے روٹین ڈفرینٹ ہوگی اس مہینے کے لیے، اور ہم نے اسی ڈفرینٹ روٹین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک مہینہ ہے، گزر جائے گا، لیکن پھر یہ کہ ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی اندر سے بے چینی اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ ٹارگیٹس بھی رکھے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹارگیٹس اس طرح سے اچیو نہیں ہو پا رہے۔ تو یہ کیا خلا ہے، کیا گیپ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے، اور اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے سورہ البقرہ کی ہم آیات دیکھیں۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ فرض کر دیے گئے روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ بتا دی گئی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے روزے رکھنا فرض ہے، اور فرض کب سے ہو جاتا ہے؟ جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں پہلی بات یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کو یہ میسج کلیئرٹی سے دینا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے کہ انہوں نے روزے رکھنے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اسپیشلی ہمارے بچے جب ٹین ایج میں آ جاتے ہیں، اب وہ بالغ ہیں، ان پہ روزے فرض ہیں، اور کبھی کبھی ایسے ٹائم پہ روزے آتے ہیں جب لیٹس سے کوئی ان کے ایگزامز ہیں یا اور کوئی ایسی ٹف ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ٹف کوئی ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے جو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ روزہ معاف نہیں ہو جاتا کہ چلو بیٹا نہیں، تم تو ہے، تمہاری تو شکل ایسی نکل آئی ہے، ہلکے پڑ گئے ہیں اور تم بالکل فینٹ ہونے والے ہو، تو نہیں چھوڑ دو روزے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ فرض عبادت معاف نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے، بدر کا موقع تھا، روزے چھوڑے نہیں گئے تھے۔ تو یہاں سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے اس کی فرضیت۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم نے وہاں سے ان کو شروع کروا دینا ہے، یعنی جب چھوٹا بچہ ہے اس کو انگیج کرنا چاہیے، اس کو انوالو کرنا چاہیے۔ بچے اگر کبھی سحری پہ اٹھنا چاہتے ہیں تو ان کو اٹھنے دیں، دے انجوائے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ فیملی ٹائم، آج کل ہمارا فیملی ٹائم بھی کم ہو گیا ہے نا، اکٹھے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، ہر ایک کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہیں۔ ایک خواتین کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ سب کو آپ اکٹھا بٹھا سکیں، اور جب بٹھاتے بھی ہیں تو اس میں بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابا حضور ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں بھی بتاؤ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، اسی پہ بچے ناراض ہو کے اٹھ جاتے ہیں کہ آپ لوگ تو پڑھائی کی باتیں کرتے ہیں یا اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم پھر اسٹرگل کرتے ہیں کہ کیسے ایک بیلنس لائیں، ایک اچھا فیملی ٹائم کریٹ کریں۔ تو رمضان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں اس میں بہت اچھا فیملی ٹائم کریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم چھوٹے بچوں کو بھی انوالو کریں۔ اگر کوئی سحری پہ اٹھنا چاہتا ہے ضرور اٹھنے دیں، ان کو کروائیں، بلکہ ویکینڈ پہ ان کو کہیں چلو اٹھو سحری اکٹھی کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کا تو اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے، آپ اندر بچوں کو کوئی واک بھی کروا سکتے ہیں، مساجد جو اندر ہیں ان میں بچوں کو بھیجیں، انکریج کریں ان کو نمازوں کے لیے جانا آنا، تاکہ ان کو یہ فیلنگ آئے کہ یہ فرض عبادت ہے۔ اور اس کا پریپریٹری ٹائم جو ہے جتنا زیادہ ہم بچوں کو دیتے ہیں، جتنا ایکسپوجر دیتے ہیں، اتنا زیادہ پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کے سب کانشیس لیول میں وہ بات سنک ان ہو چکی ہوتی ہے کہ اچھا یہ عبادت ہے اور یہ مجھے کرنی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جو ایمان والے تھے ان کو بھی روزے دیے تھے، ان کے اوپر بھی فرض تھے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں
ہمارے اپنے ارد گرد بہت سے، جیسے ہمارے ساتھ کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے بھی روزے ہیں، وہ بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی الہامی پیغامات دیے تھے ان میں سب کو روزے رکھنے ہوتے تھے. ہاں ان کا طریقہ ان کی شریعت کے مطابق تھا. لیکن اصل بات جس پہ ہم فوکس کریں گے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. مقصد کیا تھا روزے کا؟ کہ ہم نے پکوڑوں کی، سموسوں کی نئی نئی ریسیپی سیکھنی ہے، دعوتیں کرنی ہیں، کس کس کو ہم نے افطار پہ بلانا ہے، عید کی تیاری کیسے شروع کر دینی ہے. نہیں، روزے کا مقصد جو ہمیں بتایا گیا وہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا آپ تقویٰ کو ڈیپر لیول پہ انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ خود بھی تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی اچھی گزاریں گے، اور ساتھ ساتھ جب آپ اپنے فیملی ممبرز کو یا باقی گھر والوں کو کچھ بتانا چاہیں گے وہ بھی بہت بہترین ہو جائے گا. تقویٰ بیسیکلی آپ کی ایک ٹرانسفارمیشن ہے. تقویٰ جو ہے آپ کو بدلتا ہے، کیونکہ جتنا آپ کو یہ تقویٰ کا پورا سائیکل سمجھ آئے گا نا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو رمضان ختم ہوتے وقت ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس میں نے تو بڑا اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکی، میں جو نا بڑی پریشان ہوں، بے چینی سی ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بیکاز ہمارا نا فوکس نہیں ہوتا، ہم نے کوئی اپنے لیے آبجیکٹیوز نہیں سیٹ کیے ہوتے. ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں اچھا واٹ از یور پلان، ہمارا پلان ہوتا ہے میں نے نمازیں پڑھنی ہیں اور تراویح پڑھنی ہے، اور میں نے کتنے قرآن پڑھ لینے ہیں، کتنوں کی دہرائی کر لینی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے دورہ قرآن اٹینڈ کر لینا ہے آن لائن. ہم نے بہت سارے ریچولز رکھ لیے ہیں جو ضروری ہیں، جو اس تقویٰ میں ہی ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سم ہاؤ اگر ہم آپس میں بات کریں، پوچھیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم نے اپنے لیے کیا ٹارگٹ رکھا ہے اس رمضان کا، تو ہمارے پاس بس اسی طرح کے ریچولز آ جاتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے لیے جو ہم مین ٹارگٹ سیٹ کریں وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. جب ہم نے مین ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ ہم نے تقویٰ کے اوپر کام کرنا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا. پہلے تو تقویٰ کو ہی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. سو تقویٰ جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، یہ یاد رکھنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اس سے انسان کے اندر بہت کمپوزر آتا ہے، بہت سیلف کنٹرول آتا ہے. جیسے جیسے دنیا فاسٹ پیس ہوتی جا رہی ہے نا، ہم کتنے امپیشنٹ ہو رہے ہیں. ہر معاملے میں ہم امپیشنٹ ہو گئے ہیں، ریسٹلیس ہو جاتے ہیں. ہر ایک کو ADHD ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دیر فوکس نہیں کیا جاتا، مجھ سے زیادہ دیر کام نہیں کیا جاتا. میں بڑا اپنے آپ کو روز بتاتی ہوں کہ کسی بچے کو ڈانٹنا نہیں، کسی کو کچھ کہنا نہیں، اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے، لیکن پھر میرا غصہ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے. بیکاز ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ایک ٹھہراؤ نہیں آ رہا شخصیت میں، اور اندر ہمارے ہر وقت کوئی طوفان چل رہے ہیں. جذباتی طور پہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں. چیلنجز کس کی لائف میں نہیں ہیں. تو تقویٰ جو ہے بیسیکلی کیا کرتا ہے، آپ کو ایک اندر کی قوت دیتا ہے، اندر کا ٹھہراؤ دیتا ہے. اور اگر آپ نے 1 مہینہ یہ اپنا فیول ٹینک بھر لیا تقویٰ سے، تو وہ آپ کو اگلے 11 مہینے کے لیے کافی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اگلا رمضان آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اس طرح جب سمجھیں گے تو پھر ہمارا ایک فوکس ہوگا. پھر جب رمضان ختم ہوگا تو آپ کو کوئی اچھی فیلنگ آئے گی. تشنگی تو ہمیشہ رہے گی کہ اچھا یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ بھی کر لیتی. لیکن وہ جو ایک بالکل ایمٹی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا، وہ نہیں آپ کو ہوگا. آپ کو یہ فیلنگ ضرور ہوگی کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ میں نے کر لیا. باقی ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب قبول فرمائے گا جو بھی ہماری کوششیں. تو جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بیسیکلی ایک ٹریننگ ہے. لیکن اصل یہ جو ٹریننگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو. اگر آپ اپنی چیک لسٹ صرف کمپلیٹ کریں، ٹک مارک کرتے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، سپارے آج 2 پڑھ لیے، پھر میں نے اس کے بعد کچھ حفظ بھی کر لیا، لیکن وہ جو اس کے بیک اینڈ پہ کرنے والا کام تھا اس کو مضبوط نہیں کیا، تو ہمارا سٹیج جلدی کلیپس کر جاتا ہے. سامنے کی پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ بھی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ بنیاد کمزور رہے گی. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہی سیلف کنٹرول ہمیں اپنے لیے بھی چاہیے، اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے چاہیے. اگر ہم اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سکھا سکیں گے.
تو یہ کیسے کریں گے؟ جب بھی انسان تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس میں ہم جیسے کہتے ہیں نا اللہ کانشیس، آپ ہر وقت میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ۔ ہم ہر کام میں یہ سوچتے ہیں کہ لوگ خوش ہوئے، لوگوں کو پسند آیا۔ اگر میں نے کسی کے گھر میں 3 ڈشز کھائیں تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ 4 بنانی ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں۔ کبھی کبھی ہم نے کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے، ہمارا بجٹ لو ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بہت انسلٹ ہوگی، اور ہم اس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا بھی لوگوں کی وجہ سے، ساس کیا کہیں گی، بہو کیا کر رہی ہے، ہم لوگوں کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری زندگی کے جو چیلنجز ہیں ملٹی پلائیڈ ہیں۔ ہر وقت ہمیں کسی نہ کسی انسان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اور ہمارا رب جو ہمیں تمام ریسورسز دے رہا ہے، ہماری زندگی میں برکتیں لا رہا ہے، ہمیں معاف کر رہا ہے، ہماری دعائیں سن رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ جو میں ایگزیکٹ کام اس وقت کر رہی ہوں یہ میرے رب کو راضی کرے گا کہ نہیں۔ تو تقویٰ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اللہ راضی ہو گیا اور مجھے کوئی جوڑا ریپیٹ بھی کرنا پڑ گیا، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی ڈیزائنر جوڑا نہ ہوا، ڈیزائنر بیگ نہ ہوا، یا یہ کہ میں سادی نظر آ رہی ہوں، مجھے اتنا بولنا نہیں آتا اور مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا لیکن میں نے کر دیا، مجھے ایک اپرچونٹی مل رہی ہے، اللہ راضی ہو گیا نا، میرا کام ہو گیا، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہمارا آج کل کا ایک وہ سوشل، ویسے بھی اب زیادہ پریشر بلٹ ہو چکا ہے نا، ہر ایک نے ایک سوشل امیج ڈالنی ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ اس سے ہم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ایک عملی مظاہرہ ہو جاتا ہے اس سیلف کنٹرول کا۔ اور بہت ٹپیکل اگزامپل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو بڑی سخت بھوک یا پیاس لگی، آپ نے دوپہر کو تھوڑا سا ظہر کے بعد نیپ لیا، اب آپ اٹھی ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، آج روزہ بہت لگ رہا ہے، آپ کچن میں جاتی ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے، کچن کھولتی ہیں اور سامنے کوئی بہت ہی مزے کی چیز پڑی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، جوس پڑا ہوا ہے، لسی پڑی ہوئی ہے، آپ ادھر ادھر دیکھتی ہیں کوئی نہیں ہے، اور آپ کہتی ہیں چلو 2 گھونٹ پی لیتی ہوں، کوئی نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ کبھی ہم یہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کا بچہ کرتا ہے؟ نہیں کرتے۔ آپ اگر کبھی آفر بھی کر دیں، ماؤں کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں روزہ ہے، وہ کچن میں کھڑے ہو کے کوئی چیز چکھ رہی ہوتی ہیں اور مزے سے کھانا بھی شروع کر دیتی ہیں، اور وہ جو آپ کا ٹینیجر بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں، مام واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کا روزہ ہے، آپ کھا رہی ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے خاطر روزہ رکھا ہے، ہم کبھی اللہ کو چیٹ نہیں کرتے روزہ رکھتے ہوئے، ٹھیک؟ لیکن ہم وہی افراد ہیں جو ہم باقی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو چیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب دیکھیں اتنا تو جھوٹ بولنا ہی پڑ جاتا ہے نا۔ ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب دل تو ہلکا کرنا ہی پڑے گا نا، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا۔ میں کہنا نہیں چاہتی، لیکن ہمارے بچے جو روزہ رکھتے ہیں اور نہیں کھاتے، کچھ بھی ہو جائے، نہیں پانی پیتے، روتے دھوتے رہتے ہیں، اماں آج روزہ رکھا ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے، اور ہم بھی ان کو تھوڑا حوصلہ دیتے ہیں، بیٹا بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اچھا چلو تم تھوڑا ریسٹ کر لو، اچھا کل صبح میں تمہارے لیے یہ بناؤں گی، یا افطاری پہ میں تمہیں یہ کھلاؤں گی۔ اور وہ بھی بچہ باغی نہیں ہوتا، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ عجیب ماں ہیں، مجھ سے روزہ رکھوایا۔ کتنا ہمارے اندر ایک پوٹینشیل ہے تقویٰ کو ریٹین کرنے کا اور تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا، لیکن ہمیں یہ روزہ جو بتا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی خاطر یہ کر لیا، تو اللہ کی خاطر اور کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور بہت سے معاملات میں کیوں نہیں تم کوئی فیصلے صحیح کر سکتے؟ وہاں پہ ہم روتے دھوتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ یعنی اگر میں اپنی عمر کے لوگوں کو دیکھوں تو ہم کہتے ہیں اب دیکھیں نا، اب دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، اب کیا کریں، اب دنیا تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا، رشتے تو نہیں چھوڑے جا سکتے،
تو بس برداشت کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، دل تو نہیں چاہ رہا. اور بچے ہمارے کیا کہتے ہیں ہر معاملے میں؟ پیئر پریشر. مائی فرینڈز آر ڈوئنگ اٹ سو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو ہمارا روزہ رکھنا ہمیں بتاتا ہے کہ اگر میں اپنا کھانا پینا جو حلال ہے اللہ کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں تو جو حرام چیزیں ہیں میں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ بھی میں بہت آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں. میرے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہے، میں اس کیپیسٹی کو دیکھ ہی نہیں رہا. اچھا دیکھیں، ساری دنیا ہمیں اکثر نا وہ ہمارا موریل ڈاؤن کرتی رہتی ہے، تم نہیں کر سکتی. اچھا ہمارا جو نفس ہے نا وہ بھی ہمیں بے چینیاں دیتا رہتا ہے، تم اچھی مسلمان نہیں ہو، تم منافق ہو، تم سے یہ بھی نہیں ہوتا، تم لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرتی ہو، دینی باتیں کرتی ہو، لیکن اندر سے تم کچھ نہیں ہو. لیکن رمضان میں جب ہم اپنے تقویٰ پہ کام کرتے ہیں تو یہ کیپیسٹی ہمیں بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا بنایا، کتنی پازیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ سبحان اللہ، مجھ سے باقی 11 مہینوں میں سٹرگل ہی رہتی تھی، نمازوں کی سٹرگل ہی رہتی ہے، روز فیصلہ کرتی تھی کہ قرآن پڑھوں گی، لیکن اچھا آج پڑھتی ہوں تب پڑھتی ہوں. رمضان میں 2-3 قرآن جو ہے ناظرہ پڑھ لیتی ہوں، ساری نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور صرف فرض نہیں سنتیں بھی پڑھ رہی ہوں، بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہی ہوں، اور تراویح بھی پڑھ رہی ہوں، قیام اللیل بھی ہو رہا ہے، کھانے بھی بنا لیتی ہوں، سب کچھ ہو جاتا ہے. کیسے اللہ نے برکت دی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر اس ایک مہینے میں تمہیں اپنی کیپیسٹی نظر آ رہی ہے، تمہارے اندر اتنا کچھ ہے جو تم کر سکتے ہو، صرف ایک کام کی کمی ہے، وہ تقویٰ، وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کو اگر آپ نے اپنے اندر ڈال لیا تو کیا ہوگا؟ رمضان کے بعد بھی آپ کا سیلف کنٹرول ایسا ہوگا کہ آپ بہت سی خواہشات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. بہت سے معاملات میں آپ اپنے لیے بہتری کی طرف جائیں گے. جیسے آپ اپنے لیے پھر ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ رمضان میں بھی تو میں اپنی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کری تھی. کیونکہ ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنے باڈی پارٹس، ان سے کیا کر رہے ہیں. یعنی جب ہمیں کوئی آ کر تنگ کرتا ہے تو حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ میں روزے سے ہوں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، میں نہیں کوئی بات کروں گا، میں نہیں غصہ کروں گا. غصہ مجھے آیا ہوا ہے لیکن میں کنٹرول کروں گا. تو ہم اپنی سپیچ، ہم کیا ورڈز بولتے ہیں، ہم اپنی امپلسز، ہم اپنی ٹیمپٹیشنز، ان سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ جو سیلف کنٹرول ہوتا ہے نا، یہ مسل کی طرح ہوتا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم اتنی ڈیزائر بیسڈ خواہشات والی زندگی میں رہتے ہیں نا. اور اب وقت کے ساتھ ساتھ خواہشات کتنی بڑھ گئی ہیں نا. پہلے ہوتا تھا اگر آپ کا کوئی ایک ڈریس خریدنے کو بھی دل چاہ رہا ہے تو آپ سوچتے تھے اچھا کب لوں، کیسے لوں، پیسے نکالوں، گاڑی ہو نہ ہو، پھر بازار جاؤں، پھر وہ دکان کا ٹائم، پھر کبھی بچوں کو پک کرنا ہے. تو اتنی دیر میں ہی نا ڈیزائر ہماری اس کی ہوا نکل جاتی تھی، چلو پھر لے لوں گی. لیکن اب کیا ہے؟ اب تو آپ نے آن لائن یوں کھولی، ایپ نکالی اور اس سائٹ پہ گئے اور آپ نے وہاں پہ ڈالا 1 دن میں 24 گھنٹے میں بھی ڈیلیور ہو جائے گا. آن لائن ہی پے کیا. تو ہماری ڈیزائر بڑھ گئی ہیں، جتنی آسانیاں آئی ہیں ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ہم یہ آرڈر کر دیں، وہ آرڈر کر دیں، بیٹھے بیٹھے یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہ پینے کو دل چاہ رہا ہے. پلس امیجری اتنی آ رہی ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں، اچھا یہ میں بھی کروں، اچھا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اچھا اب یہ لے لوں، لیٹسٹ ٹرینڈز کیا ہیں. تو آپ کی ٹیمپٹیشنز بڑھتی چلی جاتی ہیں. تقویٰ زیادہ آتا ہے تو آپ کے لیے ایک ہائر موٹیویشن آ جاتی ہے. above all these desires آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے خواہشات کو میں نے ٹیم کر کے جائز لیول پہ لے کر آنا ہے. اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مثلاً میرے پاس اگر پیسے ہیں، کلوزٹ بھری ہوئی ہے، میں کسی جوڑے کو ڈریس کو ریپیٹ بھی کر سکتی ہوں، مجھے بہت زیادہ اوور سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں کہیں صدقہ دے دوں، میں کسی پروجیکٹ میں ڈال دوں، میں سیونگ کر کے کوئی کنسٹرکٹیو کام کر لوں. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے پاس ایسے ایسے کورسز، ایسی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آن لائن جو پیڈ ہوتے ہیں پروجیکٹس، لیکن ہم کپڑوں پہ لگا لیں گے، کھانے پہ لگا لیں گے، اپنی گرومنگ، اپنے دماغ کی گرومنگ پہ نہیں لگائیں گے. ہم کہیں گے اتنا مہنگا کورس یہ نہیں میں کر سکتی. حالانکہ ہمیں الٹا کرنا چاہیے. ابھی دنیا جہان میں آپ دیکھیں گے کہ جو لرنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے سادے رہتے ہیں، سادہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہ اپنی ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں. تو تقویٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ
ہماری موٹیویشن اللہ کے لیے، اللہ راضی ہوگا یہ کام کرنے سے، ہوگا تو میں نے یہ کر لینا ہے، اس پہ میں نے انویسٹ کر دینا ہے، اس میں اپنا ٹائم لگانا ہے، اس پہ اپنی انرجی لگانی ہے، اس کے ساتھ میں نے اس پہ جو اپنا پیسہ لگانا ہے. اچھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا، اللہ نے کس چیز سے راضی ہونا ہے؟ مثلاً شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے، بیوی شوہر کی جائز باتیں مانے، بچے جو ہیں، اولاد جو ہیں، وہ اماں ابا کی ساری باتیں مانے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں پہ راضی ہو رہا ہے. ہاں، اللہ کی عبادت بھی کی جائے تاکہ ہم وہاں سے انرجائز ہوں. یہ جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ دوبارہ ہمارے لیے ایک شارٹ کورس ہوتا ہے. اللہ ہے نا، میں اللہ کے لیے کھڑی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت. میں جب قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہاں سے بھی تقویٰ ہمارا بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ یعنی یہ سارے راستے ہیں جو ہمیں اس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. ہمارا مورل کمپس جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ہماری اکاؤنٹیبلٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. جب تقویٰ ہوتا ہے تو ہم اپنے پر نظر رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو بلیم نہیں کرتے. دیکھیں مجھے غصہ آنا ہی تھا نا، آپ دیکھیں نا، حد کر دی اس نے. آئی مین لائک مائی مائنڈ بلیو. ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ لیکن تقویٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر دوسرا انسان غصے والا تھا تو آپ نے اپنی باؤنڈری پہلے کیسے سیٹ کر لینی ہے، کیسے تھوڑا سا پیچھے ہو جانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا. یا اگر کوئی واقعی ایک دم ان ایکسپیکٹڈ بلاسٹ کرتا ہے، اس وقت چپ کر جانا ہے، بعد میں کسی اور موقع پہ بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ڈومیسٹک ابیوز نہیں لے آنا. ٹھیک ہے، کیسے آپ نے اسمارٹلی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. تو تقویٰ ہمیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دیتا ہے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ہر مسئلہ فوراً نہیں حل ہوتا، وقت لگتا ہے. سورہ یوسف پڑھیں. یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، کس کس معاملے میں کیا، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. باقی انبیاء کو بھی پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مکی سال جو تھے اس میں صرف لوگوں کی باتیں سنی اور لوگوں کو توحید کا پیغام دیا. کسی کو کچھ نہیں کہا. ہم تو 2 دن برداشت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کب کب کب، وین. اگر کسی کو کہہ دیا جائے 6 مہینے سال میں آپ کو کوئی رزلٹ ملے گا، تو اتنا ٹائم ناٹ پاسبل فار می. ہم نہیں برداشت کر سکتے. اسی طرح ہم اپنے امپلسو بیہیویئرس کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. اور تقویٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، تو وہ کرنے سے پہلے سوچو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بعد میں نہ پچھتاؤ، بعد میں نہ سوچو کہ یہ تو میں نے بہت غلط کام کر لیے. اور ہمیں انڈر پریشر لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اسی لیے کہا گیا کہ جب روزہ رکھو تقویٰ پہ فوکس کرو. اور اگر آپ اپنا ٹارگٹ اس رمضان میں یہ رکھ لیں کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ جہاں جہاں تقویٰ لکھا ہوا ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس ٹرانسلیشن کو پڑھیں، اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اس سے تقویٰ آئے گا، یا اس سے آپ متقی بنیں گے، یا یہ کام متقی بننے سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ اس کی ایک لسٹ بنا سکتے ہیں اور ان کاموں کو اپنی لائف میں ایڈ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. پھر اب دیکھیں اس کے بعد نیکسٹ آیت آتی ہے، آیت نمبر 184. ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں. جسٹ فیو ڈیز. ابھی ہم کہتے ہیں اف اللہ روزہ، پتہ نہیں گرمی ہوگی اور کیا کریں گے، ہے یہ بھی کام تھے، یہ بھی کام تھے، اف پورا مہینہ. لیکن جب وہ شروع ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے اپنے جملے کیا ہوتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلا، تاکراتیں آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، ہے رمضان گزر بھی گیا، ہے کل تو عید ہے. ایام معدودات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسٹ فیو ڈیز. اس کو کوئی بہت بڑی ایک ہائپ نہ کریٹ کرو کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے ہمارے ساتھ. جب ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم وہ چیزیں جو سارا سال نہیں کھاتے، ہم رمضان میں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم نے وہ ایک لائف سٹائل اپنا جو ہے وہ بنا لیا ہے. اور پھر کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پہ، تو وہ گنتی بعد میں پوری کر لے. اس کا مطلب ہے کہ جس کرنٹ ایئر میں، جیسے اگر 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں، وہ آپ کو پورے کرنے ہیں. اگر آپ کا منتھلی سائیکل ہے، آپ نہیں کر سکے، بعد میں کریں. اور اگر آپ بعد میں بھی گرمی ہے، کوئی اور سچویشن آ گئی، آپ نہیں کر سکے، اگلے سال کے روزوں سے پہلے کریں. تو فدیہ دیں کسی کو، اس ٹائم پہ آپ دیں، فدیہ اس کو دیں، اور آپ کمپنسیٹ کریں. آپ نے اپنا ٹارگٹ لکھ کے رکھنا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مثلاً جوانی میں پہلے کیجول تھے، وہ رکھے ہی نہیں.
تو کیلکولیٹ کریں. اور باقی پورے سال میں جو مسنون روزے ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن رکھتے تھے، جمعرات کے دن رکھتے تھے، اور اسی طرح ایام بیعت کے روزے ہیں، وہ رکھ کے پورے کریں. اگر بہت گرمی میں آپ کو مشکل لگتا ہے تو جو بہت پیک سمر ہوتا ہے اس میں چھوڑ دیں، لیکن اس کے بعد پورا کریں. پھر یہ کہ مریض کیسا مریض ہو. 2 طرح کے مریض ہوتے ہیں. ایک وہ مریض ہوتا ہے جو پرماننٹ بیماری ہوتی ہے، جیسے کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ اس میں روزہ رکھیں تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، تو پھر ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن وہ لوگ بہت غمزدہ رہتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی. تو روزہ صرف بھوکا پیسہ رہنے کا نام تو نہیں ہے. آپ باقی سارے کام کریں. تقویٰ تو پھر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا امیزنگ سسٹم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نمازیں اپنی پڑھ رہے ہیں، اللہ کانشیس زیادہ ہو رہے ہیں، سیلف کنٹرول ڈیولپ کر رہے ہیں، غصے کو مینیج کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ جو دینے والی ہے اس کو دے رہے ہیں، اپنی قیام اللیل کر رہے ہیں، باقی سب ایکٹیویٹیز آپ کریں. اگر ایک آپ روزہ اس طرح سے سحری افطاری بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں. لیکن ایسے تمام مریضوں کو جن کو کوئی ایسی بیماری بھی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں، تو میں ان کو یہی کہہ سکتی ہوں ایز اے ڈاکٹر، آپ چاہتے ہیں نا کہ میں روزے بہت اچھے رکھوں، تو پورا سال اپنی بیماری کو ٹھیک رکھیں. شوگر کا جو مریض ہے وہ پورا سال اپنی شوگر کو فلکچویٹ ہونے سے بچائے تو وہ رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے. بلڈ پریشر کا مریض اپنے سٹریس کو مینیج کرے، اپنے کولیسٹرول کو مینیج کرے. اس کا ٹارگٹ اگر ہوگا نا کہ رمضان میں نے روزے رکھنے ہیں اور میں نے اپنے تقویٰ پہ کام کرنا ہے، تو وہ اپنی بیماری کو مینیج کرے گا.